للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلی اللہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان جتنا اللہ کا مقام جتنا اللہ کا حسن و جمال حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان جتنا اللہ کا مقام جتنا اللہ کا حسن و جمال حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا سب کی خیر کل کا بھلا کل کی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما اس محلے کی خیر یہاں رہنے والوں کی خیر اس شہر کی خیر اس ملک کی خیر فرما اور جہاں جہاں میرے مولا تیرے محبوب اور ہمارے آقا علیہ السلام کے غلام بستے ہیں ان سب کی خیر فرما اور میں بندہ ناچیز عاجز حقیر تیرے دین کا خادم تیرے گھر کا خادم تیرے نیک بندوں کا نوکر بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما میرے محترم بھائی انہوں نے حکم دیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں
ایسے بھی حالات نہیں، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں، مہنگائی سے ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس کا آپ نے بڑی محبت اور عقیدت سے اہتمام کیا ہے، اور قبلہ امام صاحب تشریف فرما ہے، علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جن کی صدارت میں یہ محفل پاک ہو رہی ہے، اور آپ بڑے محبت اور عقیدت والے ہیں، اور اتنی محبت والے ہیں، اگر آپ میں آقا علیہ السلام کی محبت نہ ہوتی یا عشق کی چنگاری نہ ہوتی، اللہ اپنے گھر میں کبھی بھی نہ بلاتا، ہی کو اور کام کرتا۔ اللہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی حاضری نصیب۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اگر عشق کا ایک قطرہ، اس قطرے کا کروڑواں حصہ نصیب ہو جاتا تو وہ شیطان کبھی مردود نہ ہوتا۔ اس کو عشق کا قطرہ نہیں ملا تھا، بس اس کے پاس وہ عقل تھی۔ تو جو عقل والا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھے کہ بس میں ہی میں، تو اس کے لیے فرمایا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گا لیا۔ کہ عقل والا تولتا رہتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، اور عشق والا غازی علم الدین بن کے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کبھی وہ غازی ممتاز کی صورت میں چھلانگ لگاتا ہے، کبھی عامر چیمہ کی صورت میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور کبھی محمد صدیق کی صورت میں۔ یہ عشق ہے۔ اب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امیہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہے، اور اوپر سے کوڑے مارتا ہے، کبھی وزنی پتھر سینے پہ دھر دیتا ہے، اور لڑکوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیتا ہے، اور اوپر سے مارتا ہے، اور مار کے کہتا ہے بلال تجھے رونا نہیں آتا، بلال تجھے درد نہیں ہوتا؟ آپ فرماتے ہیں درد ہوتا ہے، تو کہتا ہے پھر بلال تو روتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں روؤں کیسے، جس کے لیے مارے کھاتا ہوں وہ سامنے ہوتا ہے۔ تو جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جیل کے اندر ایک نوجوان ہے، اور اسے پولیس والے پکڑ کے مار رہے ہیں، مگر وہ روتا نہیں ہے۔ اپنا جو ان کا وہ اسلحہ ہوتا ہے، جو تھانے کا اسلحہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں چھتر شریف، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے چن کتھاں گزاری ہوئی رات ہے، اب وہ بیت مار رہے ہیں، ایک مارا، دو مارے، تین مارے، حتیٰ کہ 500 اس کو لگائے، 500 لگے اس کو۔ یہاں ہم سنتے ہیں پاکستانی، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کے دل میں رحم پیدا کرے، کوئی جائز ہو ناجائز ہو، جو ہتھے چڑھ گیا اس کی نہیں خیر، بس اللہ تعالیٰ ہماری اس پوری قوم کو، وزیر اعظم سے لے کے ایک چوکیدار تک، امیر سے لے کے ایک غریب تک، اللہ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب اس کو 500 جب ڈنڈے، وہ بیت، وہ چھتر لگے نا، مگر وہ رویا نہیں، ہائے بھی نہیں کی، چیخا بھی نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ اس کو دیکھتے رہے اور اس کے حوصلے پہ صدقے اور واری جاتے رہے۔ جب انہوں نے چھوڑا، اٹھایا، اٹھا کے اسے دوسری جگہ پھینک دیا تو حضرت بشر حافی وہاں دوڑ کے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اب کام گرم گرم ہے، ابھی تیر کا نشانہ لگائیں گے تو وہ ٹھیک نشانے پہ لگے گا۔ آپ نے جاتے ہی اسے فرمایا تم کون ہو؟ او بیلیا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا انی عاشقن، میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں۔ فرمایا تو اتنی مار کھائی، تیری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا؟ کیا تجھے درد نہیں ہوتی؟ تو بول کے کہنے لگا بشر حافی وہ تو دنیا دار تھے، تو بھی میری عزت کا مذاق اڑانے آ گیا ہے؟ تو اللہ والا ہو کے تو بھی میرے آنسو دیکھنے آیا ہے؟ اب وہ رونا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے 500 ڈنڈے لگے، ڈنڈے ٹوٹ گئے، وہ نئے لاتے ٹوٹ جاتے، تب تو رویا نہیں ہے، اب کیوں رویا ہے؟ تو کہنے لگا اب ہی تو کوئی محرم راز ملا ہے۔ کنو حال سناما دلدار، کنو حال سناما دلدار، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ فرمایا اب ہی تو کوئی محرم راز آیا ہے، ان کی ماریں کھائی مگر آنسو تک نہ آیا۔ جب دل کا محرم آیا، جس نے دل کا حال پہچانا، تب دل بھی رویا، آنکھ بھی روئی۔ فرمایا بتا وہاں کیوں نہ رویا؟ وہ بھی بول کے کہنے لگا بشر حافی جس کے لیے میں نے ماریں کھائی وہ سامنے تھا، جس کے لیے میں ماریں کھا رہا تھا وہ سامنے تھا۔ اگر میں روتا وہ کہتا کیسا عاشق ہے، میری خاطر 500 ڈنڈے برداشت نہ کر سکا اور دعوے محبت کے کرتا ہے۔ جیسا ہم جھوٹے عاشق ہیں، ہم سنی لوگ کیا کہتے ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جب ختم نبوت کی بات آئے، کسی کو ماں کا خیال، کسی کو باپ کا خیال، کسی کو بیوی کا خیال، کسی کو بیٹی کا خیال، کسی کو کسی کا خیال، کسی کو کسی کا خیال، کسی کو کاروبار کا خیال۔ جاؤ اس کی موڑ باب خاتم سے پوچھو کیا تیری ماں نہیں تھی یا تیرا باپ نہیں تھا، تیری بیوی نہیں تھی، تیری بیٹی نہیں تھی؟ کہا سب کچھ ہے مگر میرے آقا کی عزت پہ سب کچھ قربان ہے۔ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جھوٹے نعرے نہیں لگانے۔ آج کا جو موضوع دیا وہ ہے ختم الرسل خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا میرا رسول خاتم بن کے آیا ہے، آخری نبی بن کے آیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ یہ کانا کون ہے ذرا بتائیں؟ کانا مرزا قادیانی، وہ مالک ہو کے فرماتا ہے سونیا تیرے بعد کوئی نبی نہیں،
اور یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نبی. غور تو کرو، آپ کی سڑک پر ملتان روڈ پر ایک آنکھ والی گاڑی پولیس والے چلنے نہ دیں. ارے جس ملک میں ایک آنکھ والی گاڑی نہ چل سکے، لنگڑے لولے نبی کیسے؟ یہ جو مرزا قادیانی تھا وہ کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا. یہ مجھے نہیں پتا وہ ملک تھا یا رانا تھا. کوئی ہو تو ناراض نہ ہونا، میں نے الفاظوں کو جوڑا ہے. اب وہ ون سائیڈڈ تھا، اور اس کی محبت بھی دیکھیے کیا کمال تھی. وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا تھا. کہتے ہیں یار میں سارے نو اکو نظر نال وینا. یہ مرزا کا کمال ہے، وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا تھا، کیونکہ دوسری تو اس کی تھی نہیں. اور یاد رکھو نبی کے لیے جب نبی آتا ہے اس وقت اس سے سونا کوئی دوجا نہیں ہوتا. نبی کی شان یہ ہے اس سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ خاندان والا بھی نہیں ہوتا. اور یہ مرزا کسیٹی کا پتر تھا. اس کی اماں اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے میری ماں کو لوگ کسیٹی کہہ کے بلاتے تھے. یہ مرزا قادیانی ماں کسیٹی کا پتر، اب کسیٹی کا پتر نبی بننے چلا ہے. ادھر سے آواز آئی جب ہم نے اپنے یار کا انتخاب کیا، ہم نے دیکھا خاندان اعلیٰ ہو. آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب رب العالمین نے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اس کے بعد آدم کی پیشانی میں رکھا، اس کے بعد پھر آدم اور حوا کا نکاح کیا، پھر وہ نور حوا کے پاس پہنچا، وہاں سے چلتے شیش کے پاس، وہاں سے چلتے چلتے حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ پاک تک آیا. فرمایا رب نے جب فیصلہ کیا میرا قبیلہ اعلیٰ رکھا، میرا خاندان اعلیٰ رکھا، مجھے سرداری میں رکھا، نبیوں میں اعلیٰ رکھا، پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا آیا. میرا ابا بھی سردار تھا، میری اماں بھی سردار تھی، میرا بابا بھی سردار تھا. مختصر عزیزان محترم، آپ خدا کا علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوجا نبی نہیں ہے. مختصر عزیزان محترم، رب العالمین نے بھی فرما دیا میرا محبوب آخری نبی ہے. آقا علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرما دیا میں آخری نبی. بس توجہ میری طرف رکھیے گا کیونکہ آپ کا ماحول ایسا ہے طرز و ترنم والا، اس لیے ہم نے وہی رکھا کہ جو پہلے نعت خاں پڑھ رہے پنجابی آقا علیہ السلام آپ نے بھی فرمایا میں آخری نبی، رب نے بھی فرمایا سونے میں تینوں آخری بنا کے بھیجے آئے. تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو گیا تے عمر ہو گیا. جدوں عمر جیسا بہادر اور قوی اور لمبے قد والا وڈیاں مچھاں والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا مچھاں چھوٹیاں کرو داڑیاں وڈیاں رکھو. کسی نے عرض کی تھی
عمر دیاں مچھاں بھی وڈیاں نے، فرمایا عمر دیاں انجی سونیاں لگ دیاں نے۔ آپ نے فرمایا صرف عمر نو اجازت ہے، اور کسے نو وڈیاں دی اجازت نہیں۔ کون عمر؟ 25 لاکھ مربع میل دا فاتح، 27 لاکھ مربع میل دا فاتح عمر۔ کون عمر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر اوے جندے سائے تو بھی شیطان نسدا ہے۔ اور غور رکھو، او شیطان بھی نسدا ہے، اے شیطان بھی او کسے بھی رنگ چ ہوئے، جدوں عمر دا نام آوے نس جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوئے یا تے عمر ہوئے یا، جدوں عمر جیسا ایک بی بی آئی آ کے عرض کی تھی اے امیر المؤمنین لگدا ہے تسی انصاف نہیں کر دے۔ آپ نے فرمایا ماں 10 گل کی ہے۔ عرض کی تھی سرکار اس زمین میری دہی کھا گئی ہے۔ قابل غور اماں نے عرض کی تھی کہ وہ دہی لے کے آئی سی، پانڈا ہتھوں ڈگا زمین تے ڈگا، زمین نے دہی نو چوس لیا۔ اماں دوڑی، عمر لگدا ہے تو انصاف نہیں کردا، اگر تو انصاف کردہ ہوئے یا زمین دی جرت نہیں سی میری دہی دا کچھ حصہ پی جایا۔ اماں 10 ہون کی چاہنی ہے، تینوں پیسے دے دئیے نہیں پتر، تینوں دہی ہور لے دئیے نا بھئی، پھر چاہنی کی ہے؟ فرمایا عدل کر زمین تو میری دہی واپس لے کے دے۔ حضرت عمر فاروق گئے، آپ نے جا کے زمین تے اپنا ڈنڈا ماریا، فرمایا اے زمین دس میں کدی تیرے تے نا انصافی کی دی ہوئے؟ اگر عمر نے نا انصافی کی دی ہے دہی تیرے حصے چ، اگر انصاف عمر کر دے دہی واپس کر۔ فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوئے یا تے عمر نبی ہوئے یا، جدوں اس شان والا عمر نبی نہیں ہو سکتا، ایک کانا کدھروں آیا؟ فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی۔ مختصر کر دیں، آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک بندہ کافر تھیلا پھڑیا ہویا، چولا پھڑیا ہویا لے کے آیا، کہن لگا اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو تے دسو میرے تھیلے وچ کی ہے۔ گل تھوڑی روکن لگا، ابو جہل آیا، کتوں روڑے پھڑے نے، لکا کے لے کے آیا، پیچھے کنڈ پیچھے ہاتھ رکھیا، آ کے کہندا ہے اپنے آپ نبی کہن والے آ، اگر تو سچا نبی ہے دس میری مٹھ وچ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں دساں تیری مٹھ وچ کی ہے یا جو مٹھ وچ ہے او دسے میں کون ہاں؟ کہن لگا یہ تو اور بھی کمال ہوئے گا، جیڑی میری مٹھ وچ شے او بول کے دسے۔ آقا علیہ السلام انہوں نے ہاتھ پیچھے رکھے آئے، آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ابو جہل دی مٹھی دے وچ جڑے روڑے ہو ذرا بول کے دسو میں کون ہاں؟ ہن غور کرن والی گل ہے، آقا علیہ السلام دا دیوانہ جتھے بھی ہوئے، جملے بڑے قابل غور نے ضائع نہیں کرنے۔ آقا علیہ السلام دا نوکر،
آپ دی آل اولاد دا نوکر، آپ دے صحابہ دا نوکر، ازواج پاک دا نوکر، اولیاء کرام دا نوکر، جس ملک کے چ ہوئے، جس علاقے چ ہوئے، جس جگہ تے ہوئے، پاویں غیراں دے وچ ہوئے، پاویں اپنیاں دے وچ ہوئے، پاویں دشمناں دے وچ ہوئے، او جتھے بھی ہوندا ہے اپنے نبی دے نعرے ضرور لاندے۔ ابو جہل دشمن سرکار ہے، دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، مٹھی دے وچ مٹھ دے وچ روڑے لکائے نے، جنہیں آپ نے ارشاد فرمایا انہاں روڑیاں نے میرے تے تیرے آقا دا کلمہ پڑھنا شروع کیا دیتا، انہاں پتھراں نے اللہ یا رسول اللہ یا انہاں پتھراں نے بھی کلمہ پڑھ کے دسیا میں ایس ویلے دشمن دی قید وچ ہاں، ایس ویلے دشمن دی قید وچ ہاں، پر چوری کھان والا مجنون نہیں، میں جان دین والا عافیہ صدیقی کافراں دی جیل وچ تاویں رب دے رسول دے نعرے مار دیے، اور ایک مجاہد بھی ختم نبوت دا انہاں دی جیل وچ ہے، وہ بھی روز نعرے ماردا ہے، وہ کہندا ہے ڈر نہیں جو ہو جائے، جو ہو جائے، گو دی گل یاد رکھیا جے واپس آنا ہے۔ مولانا مرد حق مرد غازی عبدالستار خان نیازی، اب بزرگاں نو پتہ ہے، انہاں نے سنیا بھی ہے، ویکھیا بھی ہے، 7.5 فٹ قد اور اتے 1.5 فٹ دا ترا، اسمبلی چ جدوں کھڑے ہوندے سن پتہ لگدا سی کوئی آقا علیہ السلام دے در دا غلام کھڑا ہے، آواز دے اندر اتنا روب اور دبدبا، بیمار ہو گئے، ہاسپیٹل دے اندر لیٹے نے، جسم اسے طرح طاقتور، ذرا بھی کمزوری نہیں، ڈاکٹر حیران کہنے لگے طبیعت اتنی ناساز، نیازی صاحب اے تا دسو اے آواز وچ کوئی کمی نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا اے آواز اللہ تے اللہ دے رسول دے نعرے مارن والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیل دے اندر جدوں پہنچے، اسے ختم نبوت دے حوالے نال جیل دے اندر قید ہو گئے، جدوں جیل دے وچ قید ہوئے، جیلر لباس لے کے آیا کہ ادھروں آرڈر آ گئے سزائے موت دے، مولانا عبدالستار خان نیازی آپ نے وہ لباس پھڑیا، جدوں پایا تے وہ کپڑے پورے ہی نہ آن، آپ نے اس نو بلایا، فرمایا ادھر آ، فرمایا غور کر، اور تیری جیل دا اے لباس مینوں پورا نہیں، دس تھندا کیویں پورا آوے گا؟ فرمایا کدی پھانسی دا پھندا پورا نہیں ہو سکتا۔ مختصر عزیزان محترم، گوول واپس آواں گے، ابو جہل دی مٹھی دے اندر پتھر نے اتھے کلمہ پڑھیا، مولانا عبدالستار خان نیازی، ان پھانسی دا حکم سی، اس ڈیتھ کاغذ تے اس پیپر تے سین کرنے سن، سپریڈنٹ آیا یا کوئی بھی آیا آ کے کہنے لگا عبدالستار خان نیازی اے نیازی اندے اتے سین کر دے۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت دے مجاہدان دی شان تے ذرا غور کرو، کہنے لگا اس دے اتے سین کر دے، آپ نے پڑھیا، آپ نے فرمایا ایک موت دے سین کران آیا ہے، ایک موت، بس صرف ایک موت، غلامی اللہ دے یار دی موت صرف ایک، تسی سمجھے نہیں؟ آپ نے فرمایا
लखा मौत दे पेपर लिया, लखा वारी सैन करवा, न्याजी हंस के सैन करता जाएगा। उन डॉक्टर आए, जेलर आए, सारे आए बड़े परेशान, कहन लगे जेल दे अंदर जिन्हों एक पता लग जाए तेनों फांसी होएगी, उन्होंने खाना भी भुल जाता है, पीना भी भुल जाता है, नींदना भी हराम। गाजी तेरा वजन घटिया नहीं, तेरा वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने फरमाया मैं कोई मुल्क लुट के नहीं आया, मेरा कोई पनामा नाम नहीं आया, मैं कोई बैंक नहीं लुटिया, पंजाब नहीं लुटिया, सिंध नहीं लुटिया, मैं कोई गंदम चोरी करके स्टोर नहीं की थी, मैं कोई चाइना की इमदाद अपने घर नहीं पहुंचाई, मैं आया जेल के अंदर ते नबी की गुलामी ले जाया। अगर कोई जुर्म करके आंदा फिर मेरा खून भी कटे, मेरी नींदर भी उठे, मेरा आराम भी जाए, मेरा सुकून भी जाए, मेरा बदन भी टल जाए। मैं सरकार की गुलामी विच आया, जड़ा आप की गुलामी विच आ जाए वो मरदा नहीं, जिंदा हो जाता है। मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम, आका अलैहि सलाम ने बारगाह च वो बंदा आया, काफर आया, गो सामने उथे लाए आके अर्ज करता सरकार अगर सच्चे नबी हो दसो मेरे थैले विच की है। बस हुण तवज्जो मेरे वाल रखनी तुसी, क्यों वक्त बड़ा थोड़ा है, तो 10 बज गए ने ते 20 मिनट मेरे को हो रहा है, क्यों 1 घंटा गुफ्तगू करनी है। अगे तुहाडे ज़ौक नाल होया तो फिर और ज़्यादा करांगे। अर्ज़ की थी दसो अगर सच्चे नबी हो मेरे थैले विच की है। आपने फरमाया गोए, गो समझते हैं संगोल। हाँ बाबा जी, कोई तुहाडे पिंड वाला बंदा है, पिंड दा रहन वाला, एक गो किनू कहंदे ने? संगोल नू। संगोल और जिमें सांडा होंदा है ना, जेड़े दाता साहब ते ठोकर ते अनारकली आंदे जांदे ने, वो राह चोना बोर्ड लिख के लाए होंदे ने सांडे का तेल सट्टां वास्ते, मालिश वास्ते। वो उसे शक्ल दी होंदी है गो, उन पंजाबी च कहंदे ने संगोल। उनके थैले विच सी वो गो। अर्ज करदा दसो मेरे थैले विच की है, अगर सच्चे नबी हो तो फिर दस दोगे की है। आपने फरमाया तेरे थैले दे विच गो है, संगोल है। कहन लगा ये तो गल हो गई पूरी। हुण अगली गल एक होर भी है। आपने फरमाया दस। कहंदा मैं थैले चो कड्डांगा संगोल, इनू मैं छड्डांगा अगर सच्चे नबी हो इनू दौड़दी नू रोक के विखाओ। अगर सच्चे नबी हो तो फिर रोक के विखाओ। अगर तुसी नबी सच्चे होए तो फिर रुक जाएगी, तो जे ना सच्चे होए तो फिर नहीं रुकेगी। आपने फरमाया तू छड़ के तवे उन्हें थैला खोलिया, जिवें मुँह खोलिया उन्हें संगोल ने दौड़ लाई, जिवें दौड़ लगाई कहंदा हुन रोक के बखाओ। आपने फरमाया याद दब, जिवें इधरों जुमले निकले ने उस संगोल ने क्लच ब्रेक खिंची, इधरों गोल निकले उथे ही जम गई। एक कदम नहीं अगे नहीं पटिया, पीछा मुड़ के वेख्या बुलान वाला कौन है। जदों पीछा मुड़िया किसी ने बड़ी प्यारी गल कह दी। कहन लगे जिसे चाह दर पे भुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ان گو پہلوں تا پتہ نہیں سی جویں دوڑی ہے، پچھوں ماہی دی آواز آئی ہے۔ جدوں ماہی دی سونی سونی مٹھی مٹھی پیاری پیاری آواز آئی ہے، گو نے پیچھا مڑ کے ویکھیا اے تے رب دا ماہی ہے۔ اور میرا ایمان ہے اے کوئی کہندی ہوئے گی تیری ہک ہک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، تیری ہک ہک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، ہر بولی تے میں کن لایا تے وانگ کسے دی نہ بولی، لایا تے وانگ کسے دن بولی۔ آپ نے فرمایا یا دب، اوتھے گئی دب، رکی پچھا مڑی، جدوں ویکھ لیا نورانی مکھڑا سونا مکھڑا سونی صورت پیاری صورت، کیڑی صورت مکھ چن بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یقین مد بھریاں، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، تب رکی او گو رکی، رک گئی پچھا مڑ کے آئی۔ آقا علیہ السلام نے ہن غور کرنا ہے، پہلوں تو ہوندہ ایک سوال سی میرے تھیلے وچ کی ہے، آپ نے فرمایا سنگول ہے، پھر کہنے لگا ہن دوسرا سوال ہے، دوڑے گی انہوں روک کے وکھاؤ، جدوں روک دیتی ان کہندہ تیسرا سوال ہے، آپ نے فرمایا بول کیڑا ہے؟ عرض کردہ سرکار انہوں پوچھو میں کون ہوں؟ انہیں اپنا نہیں پوچھیا، سونیا ماہیا تسی انہوں اپنے بارے پوچھو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اے سنگول دس میں کون ہوں؟ کہنے لگی محبوب رب العالمین، بول کے کہنے لگی تسی رب دے محبوب، اور نال ہی کہنے لگی تسی خاتم النبیین، کیونکہ جلسہ ختم نبوت ہے۔ او سنگول بھی کہن دیئے سونے ماہیا تسی خاتم النبیین، اس گونوں تا پتہ لگ گیا، مگر اس قادیانی گوئے آج دن تک لگدا ہے تو انہوں ہی پتہ ہے۔ گویا سمجھ دے ہو کہ نہیں؟ صدقے جاواں برگر تو شوار میں تو جنہیں پنڈاں دیاں بولیاں یا سر پنجابی تو اٹھے کو لو کھو لئیے، او ماں بولی جیڑی ساڑی مادری زبان سی وہ بھی کھو لئیے، ساڑے بچیاں نو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس گونو پتہ لگ گیا اے آخری نبی، یہ گل ہور مختصر کر دے وہاں۔ خیبر دے مقام تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ایک کھوتا حاضر ہویا، گدہ حاضر ہویا، جس دا نام آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہن لگا، آپ نے فرمایا اچھا چل تو ٹھہر جا، میں تیرا نام رکھے یافور۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے تیرا نام یافور میں رکھ دیتا۔ ان اوس کھوتے دا کمال کیے ذرا غور تے کرو،
ان دا کمال ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جا بھائی جا کے میرے فلاں صحابی نو بلا کے لے آ۔ او جاندہ ہے جا کے اس صحابی دے بوئے دے جا کے اپنا سر مار کے انہوں دس دائے تینوں یار نے بلایا ہے۔ اے اس دا کمال ہے۔ ہن خیبر دے موقع تے آقا علیہ السلام نال گلاں کر رہے، آپ نے فرمایا میں تیرا نام یافور رکھیا ہے۔ عرض کی تھی سونیا قبول ہے، پر ایک میری تمنا ہے، ایک میری آرزو ہے، ایک میری التجا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بول کیڑی تمنا ہے؟ عرض کی تھی سونیا ماہیا میں ایک کافر دی ملکیت دے وچ آیا، ایک کافر دا میں کھوتا سا، سونیا میں اج دن تک انہوں اپنے اتے بیٹھن نہیں دیتا، اور جدوں بہندا سی میں گلتے ماردا سا کدی بہن نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا دس کیوں نہیں بہن دیتا؟ عرض کی تھی سونیا ماہیا میرے جڑے بڑے سن، میرے ابا اجداد سن، انہاں ساریاں تے نبیاں نے سواری کیتی سی، انہاں دے وچوں میں آخری سا۔ سونیا میں تہاڈے لئی موجود ہاں، اس واسطے اج دن تک میں اپنے اُتے کسے نوں بہن نہیں دیتا۔ تسی نبیاں چوں آخری جے، میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں۔ او کھوتا بھی کہندا ہے، عرض کردہ ہے سونیا میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں، تسی نبیاں وچوں آخری ہو، یعنی خاتم النبیین ہو۔ اس کھوتے نو تا پتہ لگ گیا ہے آخری نبی ہے، پر انہاں قادیانی کھوتیاں نو اج دن تک پتہ نہیں لگا۔ آجو ایک گل اور عرض کر دیں، حضرت سفینہ روم دا علاقہ ہے، واپسی آ رہے نے قافلے تو بچھڑ گئے، نکھڑ گئے، جدا ہو گئے، کلے رہ گئے۔ روم دے جنگلات نے، انہاں جنگلان دے وچوں جدوں کلے ٹرے نے، اگوں ببر شیر آیا، انہیں آکھیا واہ بھئی واہ آج بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ انسان دا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کہنے لگا آج شیر کہتا ہے آج انسان قابو آیا ہے۔ ہن اے جدو قابو آ گیا ہے رج کے کھاواں گے۔ حضرت سفینہ فرما دینے، آپ فرما دینے میں ہوتے یکدم سوچیا نہ میرے کو تلوار نہ خنجر نہ کوئی اور چیز، ہن کی کیتا جائے توجہ میرے وال، تہاڈا ایمان بھی مضبوط ہوئے گا، عقیدہ بھی مضبوط ہوئے گا، سکون بھی ملے گا، دل بھی تازہ ہوئے گا، روح بھی تازی ہوئے گی، عشق بھی تازہ ہوئے گا۔ حضرت سفینہ آپ نے انہوں یہ نہیں کیا یا ابوالحارث میں عبداللہ میں اللہ دا بندہ ذرا سوچ کے ہاتھ پائیں، اے نہیں کیا میں اللہ دا بندہ ذرا سوچ کے ہاتھ پائیں، نہیں، اگر کہہ دیں دے میں اللہ دا بندہ تے شیر نے کہنا سی اگر تسی اللہ دے بندے ہو میں بھی اللہ دا شیر ہوں، پھر میں آج چھڑاں گا نہیں، آج کھاواں گا، آج عید مناواں گا، آج موج مناواں گا۔ حضرت سفینہ آپ فرما دے نہ تلوار نہ خنجر نہ کوئی نیزہ کچھ بھی نہیں، جدو شیر نے اپنے پیروں تے زور پایا اور حملہ کرن لگا، میں آکھیا خبردار شیرہ ایک باری میری گل سن لے، یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ،
فرمایا جنگل دے شیرا سن لے میں کملی والے آقا دا غلام، میں کملی والے آقا دا غلام، شیرا ذرا سن لے انہوں سوچ کے ہوش کر کے ہاتھ اٹھاویں۔ حضرت سفینہ مشکاہ شریف دی حدیث ہے جڑی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدوں میں اے اپنا تعارف پیش کیتا، اے جنگل دیا شیرا میں کملی والے آقا دا غلام، شیر میرے قدماں وچ انج آیا جویں نوک مالک نو کتا ویکھ کے قدماں چاہندا ہے۔ انہیں سر رکھیا اور سر رکھ کے اپنی زبان التجا کی تھی، اے میرے آقا دے غلام معاف کر دیں جڑا میں تینوں تھوڑا بھی ڈرایا ہے، او جڑا ڈرایا ہے ان دی بھی معافی دے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سفینہ فرما دے نے نال نال چلدا جا رہا ہے، مینوں رستہ وکھاندا جا رہا ہے، رستہ دیندا جا رہا ہے۔ جدوں بھی کسے پاسوں کوئی آہٹ کوئی آواز آنی شیر نے فوراً دوڑنا، میرے آقا دے غلام نو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے، شیر نے فوراً جانا۔ مختصر عزیزان محترم، شیر بھی جان دینے، کھوتے بھی جان دینے، زمین و آسمان بھی جان دے، شجر و حجر بھی جان دینے، جن و بشر بھی جان دینے۔ اے اللہ دے رسول آخری نبی بن کے آئے، مگر بدبخت پتہ نہیں کیوں نہیں جان دے، اس واسطے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ فرمایا دلاں تے موراں لگ گئیاں نے، جنہاں نے یار نو مننا ہے او جتھے بھی ہون گے من دے رہن گے، اور جنہاں نے نہیں مننا او کعبے وچ رہ کے بھی نہیں من دے۔ حضرت باب اللہ شاہ سرکار فرما دے نے مکے گیا گل مکدی نہیں، بھویں 100 جمعے پڑھیا یہ، مکے گیا گل مکدی نہیں، بھویں 100 جمعے پڑھیا یہ، گنگا گیا گل مکدی نہیں، بھویں 100 گوتے کھائیے، بلے شاہ گلیوں دو مکدی، بلے شاہ گلیوں دو مکدی، جدوں مینوں دلوں مکائیے۔ آقا علیہ السلام دا پیار اور عشق کدوں ملدا ہے؟ جدوں اندر والا شیشہ صاف ہو جائے۔ مختصر عزیزان محترم، ختم نبوت دی جڑی پہلی جنگ ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے جی میں مثال فرمایا، مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا۔ بس گفتگو میں کلوز کردا جا رہے ہیں۔ مسیلمہ کذاب اس تو پہلوں ہی آقا علیہ السلام دی بارگاہ چایا، بدبخت کہن لگا تسی بھی نبی ہو میں بھی نبی ہاں، میں بھی نبی ہاں۔ آپ نے فرمایا بدبختہ میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عرض کردہ چلو انج کرو شہراں دے نبی تسی بن جاؤ، پنڈاں دا مینوں بنا دے وہ، ایسا بدبخت ہے۔ بس مختصر آقا علیہ السلام نے جنہیں ظاہری وصال فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق آپ دا دور آیا، مسیلمہ نے پھر دعوی نبوت کر دیتا، اعلان کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق ختم نبوت واسطے نکل پے نے، تقریباً 13,000 دا لشکر ہے، 13,000 صحابہ کرام دا لشکر چل پیا۔ ادھر 50,000 مسیلمہ کذاب دے کول۔ مزیداری دی گل ایک بی بی نے بھی اعلان نبوت کر دیتا، بندے تا بندے بیبیاں بھی اعلان نبوت کر دیا، اعلان نبوت کر دیتا۔ اور
مسلمان پیغام بھیجیا تیرا بھی دشمن ایک میرا بھی وہ ہوئی ہے، کٹھے ہو کے جنگ لڑ لیا۔ مسلمان بڑا شاطر سی، بڑا مکار سی، کہنے لگا جنگ تا کران گے بعد تو آہاں پہلو، اب تمہیں نبی میں بھی نبی، پہلو دونوں ایک ہو جائیے، پہلو نکاح کر لے، آپس بیاہ کر لئیے۔ کہنے لگا ٹھیک، دونوں ان جھوٹے نبوت دے دعوے دار شادی کر لئی، ان کٹھے نکلے نے، ان قابل غور گل ہے، ان کٹھے جدو دونوں نکلے نے آگے میدان دے اندر، ان اس میدان دے اندر سپاہ سالار نے حضرت خالد بن ولید، اللہ دے شیر خالد بن ولید نے ان جنگ زوراں تے ہے، ان غور کرنے والی گل ہے، ادھر بھی لباس ہے جا، ادھر بھی لباس ہے جا، ادھر بھی داڑیاں، ادھر بھی داڑیاں، ادھر بھی زرہ پہنی، ادھر بھی زرہ، ادھر بھی سر تے خود پہنے آیا، ہیلمٹ جنہوں پنجابی چسی ہیلمٹ اردو چ کہنے ہیں، انگلش او عربی والا او ٹوپی پائی ہوئی ہے، ان سارے اکو جائے، ان او بھی نبی، ادھر بھی نعرہ، ادھر بھی نعرہ، ادھر بھی نعرہ اللہ اکبر، ادھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ان سمجھ نہیں آ رہی، انج کر دیاں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید آپ کو لوگ آئے کہنے لگے معاملہ کی ہے، خالد تیری تلوار کٹنا بھول گئی ہے یا مسئلہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جدو غور کیتا، حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ جائے آگے کی تھی سرکار تسی نعرہ بدل دیو، خالد بن ولید میدان دا نقشہ بدل دے گا۔ انہوں تھے نعرہ بدلیا گیا، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ، کی لکھا ہوتے ہیں ایدر کی لکھا ہے یا اللہ یا رسول اللہ۔ اے ہن غور کریا جے یا رسول اللہ یا محمد دا نعرہ کس نے لایا ہے؟ حضرت خالد بن ولید آپ عرض کر دینے سرکار ابو بکر صدیق تسی نعرہ بدل دیو، خالد نقشہ بدل دے گا۔ آپ نے فرمایا ساڑھے بیلیو مدینیوں آن والیو تسی نعرہ تکبیر نہیں لانا، تسی نعرہ رسالت لانا۔ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، فرمایا پہچان ہوئے گی اے اپنا ہے او غیر۔ آج بھی مسجد ویکھو جتھے لکھیا ہوئے یا رسول اللہ، پتہ لگ دائے اے اپنا ہے او غیر۔ جس محفل جس جگہ تے نعرہ یا رسول اللہ لگے پتہ لگ دائے اے اپنا ہے او غیر۔ جدو نعرہ یا محمد لگنا شروع ہو گیا، بس چند کڑیاں گزریاں نقشہ بدل گیا، اللہ نے مدد فرمائی۔ اس میدان دے اندر وہ پہلی جنگ کاندے لی لڑی ختم نبوت، اور اسے میدان چو یا رسول اللہ دا نعرہ ملیا۔ ان قابل غور گل ہے وہ مدینے دے وچ نہیں سن، مدینے تو بہت دور سن، وہ دور بہ کے نعرہ لارن یا محمد۔ ایک صحابی نہیں، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، پہلے خلیفہ اول نعرہ لارن یا محمد۔ اور خالی یہ تھے نہیں، میدان کربلا دے اندر حضرت سیدہ زینب پاک آپ جدو قافلہ واپس نکلیا، آپ بھی مدینے وال منہ کر کے نعرہ لا دیا یا محمد۔ میرے نانا ویکھو جس حسین نو پیار کر دے رہے ہو، جس حسین دے لباں نو چم دے رہے ہو، جس حسین نو کندیاں تے بٹھا دے رہے ہو، جس حسین دے
بھی ختم نبوت اور دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا. مختصر عزیزان محترم ٹائم پورا ہو گیا ہے. بڑے بڑے یہ معاملہ چلدیا پاکستان ہندوستان ایک سی اتھے پہنچ گیا. انگریزاں نے بندہ تلاش کیتا کوئی ایجا بندہ لب جائے کہ جیڑا انہاں مسلمانہ دے دلہ دے وچوں اس سونے مدینے والے آقا دی محبت کٹ دے. انہاں نظر دوڑائی تے سیالکوٹ دے ایک کلرک مرزا قادیانی تے پئی. مرزا قادیانی کلرک سی پھر منشی بنیا. منشی بنن تو بعد انگریز نے واہ پیسہ دیتا پھر اتھے واپس قادیان چلا گیا نو بھیج دیتا پیسہ ملن لگ پیا. میں بھی آج سوچنا کہ اے ساڑھے مولوی مسجداں چ ہر جمعے اعلان کر دینے بھائی بیلیو 20,000 بل آ گیا تے مہربانی کرو یارا بل پورا نہیں ہوتا پیا مسجد دا میٹر کٹ گیا. میں بھی نا او بیلی پجارو تے کیویں پھر دینے. میری قوم غور کرو. اب بچہ ایک میں نے دس رہے تھی کل اتھے مسجد ایک جگہ تے محفل ہے تے کہنے لگا جی اتھے نال انہاں دی بیلیاں دی مسجد ہے تے انہاں نے مغرب تو عشاء تک پروگرام کرنا ہے اسی انتظام کرنا ہے تے وہ گڈیاں گنیاں انہاں دیاں واہ ساریاں آندیاں نے. وہ گڈیاں کتھوں آندیاں؟ کدی امریکہ دے ڈالر کدی سعودیہ دے ریال پل دے نے نہ دے اس مال نال بال. تسی بھی اگر کچھ کرو اینا دا خیال نہ ہونے اہل سنت دے علماء دے برے حال. شاید ایک دن بھی علامہ صاحب نو کسے نہ پوچھیا ہوئے کوئی دوائی دے پیسے ہے نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے. شاید کسے نہ پوچھیا ہوئے چلو ایکسیڈنٹ ہویا ہے کوئی 1000 روپیہ لے لو دوائی لے آیا جے کیونکہ تسی ساڑھے کول ہو امام ہو استاد ہو بچیاں بھی پڑھا دے ہو ساڑھے نکاح بھی پڑھا دے ہو جنازے بھی پڑھا دے ہو. چلو 2000 دوائی سوال ہی پیدا نہیں. انگریز نے منشی نو کلرک نو چکیا واہ مال دیتا مختصر بہت زارہ مال دیتا. اس قادیانی مرزا قادیانی انہیں پہلوں مجدد ہون دا دعویٰ کیتا پھر اس نے نبی عیسیٰ بنن دا دعویٰ کیتا. اس تو ودیا تے پھر اس نے پکا نبی ہون دا دعویٰ میں صرف اشارہ پھر انہیں خدا ہون دا دعویٰ خدائی دا دعویٰ کر دیتا. جدو خدائی دا دعویٰ کر دیتا اس تو بعد وہ مال بولتا ہے نا پاویں وہ ایران دا بولے پاویں امریکہ دا بولے پاویں سعودیہ دا بولے پر مال ہوئے تے اندروں بولتا ہے. او مال تے بول دے نے اسی کملی والے دی دال تے بول دے. جدو ایسا بدبخت انہیں اعلان کر دیتا کہن لگا جیڑا مینو نا نبی منے یہ تاریخ دے اندر موجود ہے انہیاں کتاباں مرزے دیاں کتاباں پڑھو موجود ہے. کہن لگا جیڑا مینو نبی نہ منے وہ کنجری دا پتر ہے. اے مرزے نے یہ گالاں دیتیاں جیڑا مینو نبی نہ منے وہ کنجری دی اولاد ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نو جدوں پتہ لگا فرمایا میں اپنے نانا دے دین واسطے نہ اٹھاں گا تو پھر اٹھے گا کیڑا. آپ نے اتھو خط لکھیا تار بھیجی فرمایا مرزے نو کہہ دیو کہ میں لاہور آ رہے ہیں. آپ پنڈی آئے تے اعلان فرمایا تار بھیجو. گجرات آئے فرمایا تار بھیجو. بادشاہی مسجد آپ تشریف لے آئے. سید بادشاہ کنڈلا والے بال نورانی چہرہ سونی پگ سونی صورت چٹی پگ چٹا لباس چٹا ہی سید. 2 گھنٹے کئی گھنٹے ہاتھ انہوں دا ایتھے ہی رہا ہے. ہاتھ لوگ چمدے جا رہے ہیں.
ہاتھ تھلے نہیں آیا. فرمایا میں نبی دی آل وچوں اج ہاتھ چوم لو جننے چومنے جے. مختصر عزیزان محترم لوگ پیار کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں. آپ نے جڑے مرزے دے چمچے کٹچے سن فرمایا بلاؤ مرزے نو. وہ بڑے چیلنج کرتا ہے. ہن میرا بھی چیلنج ہے. تو کہنا ہے میں نبی ہاں, اپنے آپ نو نبی کہنا ہے میں نبی دا بچڑا ہاں. آ ذرا دریائے راوی دا رخ تو بدل دے یا پھر میں بدل دینا. دریائے راوی چل رہا ہے, ایندہ منہ کسے پاسے اگر تو نبی ہے تو تو کر دے, نہیں کر سکتا تے آج مہر علی دریائے راوی دا رخ بدل دے گا. وہ کہنے لگا کہ نہیں انج نہیں, انج کرو کوئی بیمار کوئی لنگڑا لولا لے آؤ, تم ہی دعا کر مہر علی, تم ہی دعا کر, میں بھی دعا کرنا. جن دی دعا تے ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے. آپ نے فرمایا قادیانی کانیا لنگڑے لولے دی ضرورت نہیں, تو جس مردے تے ہاتھ رکھتا جائے گا مہر علی زندہ کرتا جائے گا. اتھوں بھی نس گیا, جھوٹا سی نا, اتھوں بھی نس گیا. کہنے لگا کہ سورت فاتحہ دی تفسیر لکھنے ہیں, جیڑا صحیح لکھے او سچا, جیڑا نہ لکھ سکے او جھوٹا. فرمایا ٹھیک ہے. اتھے ایک اپنے بزرگ تھن مولانا افتخار شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آ فرما دے نے دعوے نبوت کردہ ہے تے کام منشیاں والے کردہ ہے. کیونکہ جیڑے نبی ہون بادشاہ ہون وہ آپ کدی نہیں لکھ دے, انہاں دے منشی لکھ دے نے. آپ نے فرمایا دعوے نبوت تے کام منشیاں والے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو آتے صحیح, پر شرط ہے کاغذ تم ہی رکھ دیں, کاغذ میں بھی رکھ دیاں گا, قلم تو بھی رکھ دیں, قلم میں بھی رکھاں گا. جندہ قلم اٹھ کے خود بخود لکھنا شروع کر دے رہے وہ سچا ہے. مگر وہ میدان نہیں آیا. اس دے واسطے علماء نے بزرگان دین امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے 6 کتاباں لکھیاں, اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 1 کتاب انہاں مرزیاں دے خلاف لکھی. اور نہرو جیڑا سی, نہرو اے پوری دنیا تے اس دا نام سی اور امریکہ دے نال بڑا اس دا تعلق سی. او انہاں دا نمائندہ بن کے جدوں سامنے آیا نا تے کوئی بندہ نہرو دے مقابلے تے آن والا نہیں سی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا او نہرو اے نہ سمجھی کہ کوئی بولن والا نہیں, اقبال ہے اجے. اللہ مختصر عزیزان محترم علماء نے جس طرح بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ, اسی طرح ساڑھے پرانے بزرگاں نے. اور آخری گل میں عرض کرنے لگا, غالباً 1952 دے اندر 1952 دے وچ اس سلسلہ بڑا تپیا, اور ایک فوجی جنرل سی, اس نے گولی دا آرڈر دے دیتا. 10,000 بندہ 10,000 نوجوان سن جنہاں نے ختم نبوت واسطے اپنے سینے حاضر کیتے. خالی سینے حاضر نہیں کیتے, 10,000 نے جام شہادت نوش کیتا. اور پھر جدو گولیاں دی تڑاہٹ دی آواز آ رہی سی, ایک بی بی پاٹی لوہاری اتھوں اپنے بیٹے دی بارات لے کے تے دلہن لین چلی سی. جدو ویکھیا بی بی باہر آئی, اماں سی بڈھی آئی تے باہر پوچھا کہ گولیاں دی آواز کیسی ہے, ایک کیسیاں گولیاں دی آواز آ رہی ہے. کسی نے دسیا بی بی اے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دا معاملہ ہے تے اس واسطے وہ کافر و ظالم مار لینے اور مسلمان اپنی جانہ دے نذرانے پیش کرتے. بی بی گئی اپنے پتر دے کول, سیرے بننے ہوئے نے, سجیا ہویا ہے, دولہا بنیا ہویا ہے. جا کے کہنے لگی پتر دولہا تو بن گیا ہے, پر میں جانی ہاں تو دولہا بن کے اپنی دلہن دے گھر نہ جا, میرے نبی دے گھر جا. کہنے لگا ماں میں سمجھیا نہیں.
اما کہن لگی کہ جیڑی گولیاں دی آواز سن رہے ہیں یہ تیری شادی دے پٹاخیاں دی آواز نہیں، یہ تیرے براتی آواز نہیں لا رہے، یہ نبی میرے آقا دی ختم نبوت واسطے یہ پہرا دین والے گولیاں دے اگے اپنے سینے پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے نوجوان، اگر تو چاہنا ہے تیری ماں راضی ہو جائے، تیری ماں دا سر فخر نال بلند ہو جائے، تیری ماں تے اپنے بیٹے دی جوانی تے ناز کرے، اگر تیری ماں قیامت دے دن عزت دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ پیش ہو جائے، تے میری ایک تمنا ہے، ایک کوئی آرزو ہے، ایک کوئی خواہش ہے، جتے اتنیاں ماما دے بیٹے ختم نبوت جان دا نظرانہ دے گئے نے، میں چاہنی ہاں انہاں سہریاں دے نال تو ہی میرے آقا دے قدموں تے جان دا نظرانہ پیش کر دے۔ اس نوجوان نے آکھیا ماں اے کیڑی گل کی تھی، تو ایک جان منگی ہے، اگر لاکھ رب جانا دے لے میں اپنے نبی دے نام دے تیری خوشی دی خاطر قربان کر دیا۔ اس نوجوان نے بھی اپنا نظرانہ پیش کر دیتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی سب دی حاضری نو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔